یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ بہت ساری نصیحتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کئی ایک پروگرامز میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کون سا موضوع ہے؟ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں، باش دائم اے پسر در یاد حق، گر خبرداری ز عدل و داد حق۔ اے لڑکے، اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے باخبر ہے تو میری بات مان لے۔ وہ بات کیا ہے؟ اپنے دل کو ہمیشہ یاد الہی سے منور و معطر و معمبر رکھ۔ یاد الہی تیری زندگی کا سرمایہ ہے، دیکھ اس میں کبھی کوتاہی نہ برتنا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں کبھی بھی کسی بھی لمحے غفلت کا شکار نہ ہو جانا۔ پھر اگلی بات ذکر فرمائی، زندہ دار ذکر صبح و شام را، در تغافل مگزر این ایام را۔ یہ دن اور رات جو ہے نا، یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ہفتہ گزر گیا، کبھی مہینہ گزر گیا، کبھی سال گزر گیا۔ ہم اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں نا تو کتنے ہی سال ہم زندگی کے گزار چکے۔ یہ جتنا بھی عرصہ ہم نے یہاں دنیا میں گزارا نا، یہ سارے کا سارا رات اور دن کے مجموعے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رات اور دن۔ آپ ذکر کرتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، صبح و شام اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں مستغرق رہ، رب کی یاد کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا۔ کوئی دن کوئی رات اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ سن، یہ رات اور دن انہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں بسر کرے گا تو کامیابی کے زینے طے کرتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے ان اشعار میں بار بار اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آپ ذکر کرتے ہیں، یاد حق آمد غذا این روح را، مرہم آمد این دل مجروح را۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد جو ہے نا، یہ روح کی غذا ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ رب تعالی جل جلالہ کی یاد ہی اس روح کی غذا ہے، اور زخمی دل کا جو مرہم ہے نا، وہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر ہے۔ آج ہم غفلت کی راہ کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یاد الہی سے غفلت میں اس کیفیت پہ ہم پہنچے کہ آج ہمارے کانوں سے کچھ اور جملے ٹکرانے لگے۔
روح کی غذا کیا ہے؟ میوزک میں روح کی غذا تلاش کی جانے لگی، موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے پتہ نہیں کتنے نافرمانی کے کام ہیں کہ جنہیں تسکین جاں کا سامان بتایا جانے لگا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ بالکل کھلی حقیقت ہے جو شیخ نے ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یاد جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سادہ سی مثال آپ کو امید ہے کہ بات سمجھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آپ نے شاید کبھی بھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ گانے باجے کے پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، جانا نہیں چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر کوئی زندگی میں کبھی گیا ہو، ساری رات بھی فنکشن جاری رہے نا، تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی ہوگی۔ اور اگر کبھی ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، سنتوں بڑے اجتماع میں آ کر بیٹھ گیا، محفل نعت میں آ کر بیٹھ گیا، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری تھا، تلاوت قرآن سننے کے لیے آ کر بیٹھ گیا، تو یہاں آپ کو خود اپنے تجربات بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے ہوں گے کہ آپ بیٹھے نعت شریف سن رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے، بیان کا سلسلہ تھا، بیان سن رہے تھے، سنتے سنتے نا یکدم آپ نیند والی کیفیت میں گئے۔ جب نیند والی کیفیت میں آپ گئے نا، تو آپ کچھ پتہ نہیں ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یا ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا اجتماعی سو کے گزار دیا ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس مثال پہ کبھی آپ نے غور کی ہے؟ وہاں نیند نہیں آئی، ساری رات گزر گئی، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی، اور یہاں آئے بیٹھے، بیٹھتے ہی آنکھ لگ گئی۔ کیوں؟ اگر وہاں روح کی غذا کا سامان ہوتا نا، اور روح کی تسکین کا سامان ہوتا، وہاں چین سکون اور قرار کی نیند آتی۔ وہ کانٹے والی جگہ تھی، وہ انگارے تھے، وہ آگ تھی، اور کانٹوں پر نیند نہیں آیا کرتی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں روح کو تسکین ملی، چین ملا، سکون ملا، آرام ملا، اور یہ روح آرام والی جگہ پہ نا انسیت محسوس کرنے لگی، اور جسم بھی راحت پانے لگا۔ بس یہ سادہ سی مثال ہے جس کی طرف صرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو شیخ فرماتے ہیں، یاد حق گرمون سے جانت بود، کہ ہوائے کاخ و ایوانت بود۔ اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد تیری زندگی کا سرمایہ بن جائے، اور تیری توجہ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف چلی جائے نا، تو دنیا میں جو بڑی بڑی نعمتیں جن کا تصور کیا جا سکتا ہے، عالی شان مکانات، عالی شان محلات، تجھے ان میں وہ لذت نہیں آئے گی جو لذت تجھے ذکر الہی اور یاد الہی میں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے منافقوں کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کی بات ذکر فرمائی۔ میں وہ دونوں مثالیں قرآن نے جو ذکر کی ہیں، اور دونوں باتیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ منافقوں کی بات آتی ہے نا، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم ایمان والوں کا ذکر آیا تو قرآن کہنے لگا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو ایمان والا تو اللہ تعالی جل جلالہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جو اگلی بات ذکر کی گئی، کہتے ہیں، گر زمانے غافل از رحماں شوی، اندراں دم ہم دم شیطان شوی۔ اپنے زندگی کے تمام تر لیل و نہار پہ توجہ کر، اور یاد رکھ، جو لمحہ یاد الہی کے بغیر گزرا نا، اس لمحے شیطان تیرا ساتھی تھا، شیطان نے تجھے غافل کر دیا۔ جی ہاں، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، تمام تر معمولات زندگی انجام دینا، یہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سونے کے لیے جا رہا ہے، بستر پہ پہنچا، مسنون دعائیں پڑھ رہا ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے سو رہا ہے، کم خوابی والی کیفیت ہو نا، یا پراپر انداز میں بندے نے نیند نہ لی ہو، تو نماز بھی سکون سے نہیں پڑھی جاتی، تلاوت قرآن کرنے کا سلسلہ بھی صحیح انداز میں نہیں ہو سکتا۔ اگر نیند پوری نہیں ہے، یہ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، تو کچھ عجب نہیں ہے کہ نیند کا اتنا غلبہ ہو
کہ وہ ایک ایک کے دو دو لفظ نظر آ رہے ہیں، تو ایسی کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ نیند عبادت پر قوت کا ذریعہ بنتی، اس نیت سے اگر سوئے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت قرار پائے گا۔ باجماعت عشاء کی نماز پڑھی، باجماعت فجر کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ ایسے ہی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت کر رہا ہوں، اب 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بندہ اپنی تجارت کے امور ان میں مصروف رہا، لیکن ان میں مشغولیت بھی اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہے، رزق حلال کماؤں گا، سوال سے بچوں گا، اپنے بال بچوں کو سوال سے بچاؤں گا، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر کے شریعت مطہرہ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی وہ اچھے انداز میں ادا کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے غریب بہن بھائی ان کی مدد کا سلسلہ کروں گا۔ ان اچھی نیتوں کے ساتھ تجارت بھی کرے گا نا تو یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر ہوگا، یہ بھی یاد الہی کا ذریعہ بنے گا۔ جو لمحہ یاد الہی سے غافل گزرا، سون شیطان اس لمحے تیرا ساتھی تھا۔ اور پھر بات کو لے کر اگر آگے بڑھیں تو آپ کہتے ہیں مومنا ذکر خدا بسیار گوئے تاب یابی درد و عالم آبروئے، اے بندہ مومن اللہ کو یاد کر، اے ایمان والے اللہ کو یاد کر، تاکہ دونوں جہاں میں عزت تیرا مقدر بن جائے، عزت پا جائے گا، رب کی یاد کو اپنے دل میں بسا لے۔ ذکر را اخلاص می باید نہ خوست، ذکر بے اخلاص کے باشد درست۔ ذکر کے لیے جو بنیادی طور پر ایک چیز چاہیے نا وہ ہے اخلاص، توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات کی طرف، ریاکاری نہ ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور کو خوش کرنے کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد سے۔ اخلاص سب سے پہلی کنجی ہے اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ ذکر کرتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے تیرا یہ ذکر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، تیری یہ عبادت، تیری یہ نماز، تیری یہ تلاوت، تیرا یہ روزہ، تیرا یہ صدقہ، تیری یہ خیرات بغیر اخلاص کے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں ذکر برسہ چیز باشد بے خلاف، تو نہ دانی این سخن را از گزاف۔ ذکر کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو اس بات کو معمولی بات نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے جو تمہارے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ذکر کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ عام را نبوت بجز ذکر زباں، ذکر خاصاں باشد از دل بے گما۔ جو عام آدمی ہے نا اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنی زبان پر بھی جملے اس طرح کے آتے ہوں گے نا، یار نماز پڑھتا ہوں خیال کوئی اور ہوتا ہے لیکن نماز چل رہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوں میں زبان سے اللہ اللہ کی ضرب لگا رہا ہوتا ہوں، ادھر ذکر الہی زبان پر جاری ہوتا ہے اور خیالات کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہوں۔ یہ عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے، دل میں دائیں بائیں آگے پیچھے کے خیالات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کا انداز ہے۔ لیکن عام سے خاص کا سفر تو کرنا چاہیے نا، عام سے خاص کے زینے طے کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنے کی صورت تو ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جو خاص لوگ ہیں نا، خاص لوگوں کا ذکر یہ دل سے ہوا کرتا ہے، یہ اگر خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہو نا تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پر غور کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، مسائل شرعیہ پر غور و تفکر کی صورت ہوتی ہے، دیگر ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو زبان اگرچہ حرکت میں نہیں ہوتی لیکن یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں گم ہوا کرتے ہیں، یہ خاص لوگوں کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ذکر خاص الخاص ذکر سر بوت، ہر کے ذاکر نیست او خاصر بوت۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ اگلا مرحلہ ہے خاص الخاص لوگوں کا۔ خاص الخاص لوگ، خاص الخاص لوگ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ذکر کی ایک عجیب کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، عجیب بھی لذیذ بھی۔ وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا نظارہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت بھی ایسی ہے، اس وقت جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت ہی کے شاہکار تو ہیں، رب تعالی جل جلالہ کی قدرت ہی کے نظارے تو ہیں۔ اچھا اس پہ اگر غور کریں کہ اتنے بلند و بالا درخت کیسے پیدا ہو گئے، کیسے اتنی لمبائی پہ چلے گئے؟ سورج اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے،
یہ جتنے بھی عجائبات قدرت ہے نا، یہ دل میں محبت الہی بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے والے کی زبان پر آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ تو رب کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 درجے آپ نے ذکر فرمائے، اور یہ 3 درجے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، سن، جو ذاکر نہیں وہ خاسر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کی لذت سے محروم ہے نا، ایسا آدمی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید اگلی بات ذکر کی، کہتے ہیں ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است، وندراں یک شرط دیگر حرمت است۔ سن، یہ بار بار تجھے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کی ترغیب تو دلا رہا ہوں، ذہن بھی بنا رہا ہوں، اور تیری توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہوں کہ دن رات یاد الہی میں گزار۔ جب تیری توجہ اس بات کی طرف چلی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرنا ہے، تو پھر اگلی ایک چیز بھی تیرے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر تعظیم کے ساتھ کرنا، بغیر آداب بجا لائے ذکر کرنا یہ برا کام ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کی بنیادی شرط اس ذکر کا احترام ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب کا ذکر کرنے کے بعد اب شیخ اگلی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہست مر ہر عضو را ذکر دیگر، ہفت آزا ہست ذاکر اے پسر۔ کہتے میرے پیارے بیٹے، ہر عضو کا ذکر یہ جدا جدا ہے، ہر عضو کے لیے جدا جدا ذکر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تجھے جو بہت قیمتی اعزاز عطا کیے نا، وہ 7 اعضاء ہیں، اور ہر عضو کا ذکر جدا جدا ہے۔ پھر آپ نے اس کی کچھ مزید تفصیل بھی ذکر کی، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، بعد در آیات او نگریستن۔ آنکھ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ آپ اپنے جسم کے اعضاء پر اگر غور کریں نا، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے۔ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت تو میرے سارے جسم پر موجود ہے، لیکن زبان کے علاوہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کلام کرتا ہو۔ آنکھ چربی کا ٹکڑا ہے، چربی دیکھتی ہے، گوشت بولتا ہے، اور کان ہڈی ہے، یہ نرم ہڈی سنتی ہے۔ ہڈی میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، چربی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، گوشت میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے رب کی قدرت ہے، جسے چاہا بلوا لیا، جسے چاہا سنوا دیا، اور جسے چاہا دکھا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کہتے میرے بیٹے، یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں آنسو بہانا ہے، محبت الہی میں، محبت مصطفی میں اشک باری کرنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ جب یہ آنکھ اپنے رب کی محبت میں اور حبیب کی یاد میں اشک باری کر رہی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات آپ نے ذکر فرمائی، رب تعالی جل جلالہ کی نشانیوں کو، اس کی قدرت کا نظارہ سمجھتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی آنکھ کا ذکر ہے۔ میرے رب کی قدرت کے نظارے کتنے عظیم ہیں، یہ آنکھ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ آسمان کو میرے رب نے بغیر ستون کے اتنی بلندی پر قائم کر دیا، آسمان کو اس نظر سے دیکھا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، کہیں سے یوں کہیں سے یوں، اور کہیں سے بالکل میدانی علاقہ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کسی جگہ پہ پانی ہے، کسی جگہ پہ ہریالی ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں اگتا کچھ نہیں، اور کہیں بیج بھی نہ ڈالیں تو پھر بھی ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں کی طرف توجہ کرنا، انہیں دیکھنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ پھر آپ ذکر کرتے ہیں یاری ہر عاجز آمد ذکر دست، ذکر پا خیشاں زیارت کردن است۔ عاجز، مسکین اور مظلوم کا ہاتھ تھامنا، اس کی داد رسی کرنا، اور اسے پکڑ کے سہارا دینا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، تعلق داروں سے ملنے کے لیے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ صلہ رحمی کی فضیلت قرآن نے ذکر فرمائی، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں آئی، قرآن پاک کی کئی ایک آیات طیبات میں صلہ رحمی کا ذکر کیا گیا، قریبیوں کے ساتھ پیار، محبت اور اپنائیت کا اظہار کرنے کا، اور یہ محبت کے دیپ جلانے کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں کیا۔ میرے آقا نے تو کئی ایک فرامین ذکر کیے نا، ایک فرمان جو تنبیہ والا ہے، اس کی طرف اگر توجہ کی جائے، لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔
یہ پاؤں اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف اٹھانا۔ چاہے اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو آپ فرماتے ہیں استماع قول رحمہ ذکر گوش تا توانی روز و شب در ذکر گوش۔ سن، اللہ تعالی جل جلالہ کی بات سننا یہ کان کا ذکر ہے، سرکار کی سنتیں سیکھنا، محبوب کی محبت کی باتیں سننا یہ کان کا ذکر ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ذکر میں کوشش کرتا رہے، تیرے کان اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد کی آواز سننے ہی میں مصروف رہے۔ کبھی تلاوت قرآن ہو رہی ہو، یہ کانوں سے ٹکرا رہی ہو، کبھی نعت مصطفیٰ سنی جا رہی ہو، کبھی دین کی باتیں سنی جا رہی ہوں، نصیحت بری باتیں سنی جا رہی ہوں، مدنی چینل دن رات الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں بتاتا چلا جا رہا ہے، سکھاتا چلا جا رہا ہے، سنتے چلے جائیے، یہ کان کا ذکر ہے۔ اور پھر ذکر کیا اشتیاق حق بود ذکر دلت کوش تائیں ذکر گردد حاصلت، اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں دل کا دھڑکنا یہ دل کا ذکر ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے دل کو بھی یاد الہی میں غرق کر دے، یاد الہی کی طرف اس کو مائل کر دے، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد میں مچلتا چلا جائے، یہ دل کا ذکر ہے۔ آنکھیں از جہلست دائم در گناہ کہ حلاوت یابد از ذکر الہ۔ اور پھر آپ نے اگلی بات ذکر کی، فرماتے ہیں بعض اوقات ہوتا نا یار ذکر تو کرتا ہوں دل نہیں لگتا، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ اگر میں زور زبردستی اس راہ کی طرف بڑھتا ہوں نا تو پھر بھی وہ مزے والی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ جو بندہ نادان بن جائے اور گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے، نافرمانی کی راہ کو اپنا لے، جب گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے ذکر کی لذت بھی ملے، تو یہ سپیڈ بریکر تو نے خود بنائے۔ گناہ چھوڑ دے اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد کی طرف قدم بڑھا، کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرا رب فرماتا ہے گناہ چھوڑ دو، ظاہری بھی چھوڑ دو، پوشیدہ بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو گناہ کمانے والے ہیں نا یہ ان قریب اپنے کیے کے انجام کو پالیں گے۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا خواندن قرآن بود ذکر لسان ہر قرائی نیست ہست از مفلساں۔ زبان کا ذکر بھی تمہیں بتا دوں، قرآن پڑھو، تلاوت قرآن زبان کا ذکر ہے۔ جس کو تلاوت قرآن کی توفیق میسر نہیں ہے نا ایسا آدمی تو مفلس ہے، کلاش ہے، غریب ہے، رب کا کلام پڑھنے کی توفیق میسر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا شکر نعمت ہائے حق می کن مدام تا کند حق بر تو نعمت ہا تمام، حمد خالق بر زباں دار ہے پسر عمر تا برباد نہ دہی سر بسر، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے۔ رب تعالی جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، رب تعالی تجھ پر اور لطف و کرم کی بارشیں برسائے گا۔ پھر ذکر کرتے ہیں میرے پیارے بیٹے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ تاکہ تیری عمر برباد نہ ہو جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حصہ نصیب فرمائے اور اپنا ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی، یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔